السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت و تندرستی دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ جو پہلی ویڈیو ہم نے اعصابی قبض کے متعلق بنائی تھی، یہ دوسری ویڈیو عضلاتی قبض کے متعلق ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قبض کی 3 اقسام بیان کی ہیں، ان میں ایک اعصابی قبض تھی، دوسرا عضلاتی قبض تھی اور تیسرا غدی قبض تھی۔ اعصابی قبض کے متعلق ہم نے پہلی ویڈیو بنائی، یہ دوسری ویڈیو عضلاتی قبض کے متعلق ہے، اور غدی قبض کے متعلق تیسری ویڈیو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ عضلاتی قبض حقیقی قبض تصور کی جاتی ہے، اور یہ قبض بہت زیادہ شدید ہوتی ہے اور بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ اس میں ہوا گیس بہت زیادہ بنتی ہے۔ اگر ہوا گیس خارج ہوتی رہے تو پھر تو کچھ سکون رہتا ہے، اگر خارج نہ ہو تو پھر بہت زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ ایسی قبض بہت سے مریضوں کو دیکھی گئی ہے۔ میری زندگی میں، میری پریکٹس میں ایک ایسا بھی مریض آیا جسے عضلاتی قبض تھی، اور وہ 28 دن سے قبض کا شکار تھا، اور 28 دن بعد اس کی قبض ختم ہوئی۔ اس قبض میں مریض کے منہ کا ذائقہ جو ہے وہ ترش محسوس ہوتا ہے، کھٹا محسوس ہوتا ہے۔ جو بھی چیز کھائے اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کھٹی چیز کھا رہا ہے یا ترش چیز اس نے کھا لی ہے۔ پیشاب کی رنگت جو ہے وہ سرخی مائل ہوتی ہے۔ بعض مریضوں کو سرخی مائل میں ہلکی زردی بھی محسوس ہوتی ہے۔ آنکھیں، چہرہ، ہونٹ انتہائی خشکی ظاہر کرتے ہیں۔ بعض مریضوں کو عضلاتی قبض میں ناف بھی دیکھی گئی ہے۔ بعض مریضوں کو عضلاتی قبض میں بواسیر بھی ہو جاتی ہے۔ نیند جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج بہت آسان، بہت سادہ اور بہت ہی مفید ہے۔ سب سے پہلے آپ پرہیز سنیں کہ آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے۔ ہر قسم کی ترش چیزیں آپ نے بند کر دینی ہیں۔ آلو آپ نے بند کر دینے ہیں، گوبھی بند کر دینی ہے، مٹر بند کر دینے ہیں، کالے چنے، چنے کی دال، مسور کی دال، لوبیا، پالک، بڑا گوشت، دہی، اچار، لسی، کالی بوتلیں، فانٹا، مرنڈا، یہ آپ نے مکمل طور پر بند کر دینی ہے۔ کنو وغیرہ بھی بند کر دینے ہیں۔ جو آپ نے غذا کھانی ہے وہ دال مونگ آپ کھائیں، بکرے کا گوشت کھائیں، چھترے کا گوشت کھائیں، دمبے کا گوشت کھائیں، چھوٹے پرندوں کا گوشت کھائیں، دیسی مرغا کھائیں، مونگ کی دال آپ کھائیں، میتھی کھا لیں، ساگ سرسوں کا کھا لیں، باتھو کا ساگ کھا لیں۔ ان میں ادرک والا انڈا آپ بنا کر کھا سکتے ہیں۔ جب آپ سالن پکائیں تو ان میں پیاز، ادرک اور لہسن کا اضافہ کریں، پھر آپ دیسی گھی میں پکائیں۔ جو آپ نے پھل کھانے ہیں وہ میٹھا آم کھائیں، میٹھے آڑو کھائیں، میٹھا انار کھائیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے دوا کھانی ہے وہ نسخہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے اس میں سنا مکی اور دوسرا ہے اس میں تیز پات۔ یہ بہت مفید نسخہ ہے اور بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔ سنا مکی کو اچھی طرح صاف کر لیں، کوٹ لیں، صفوف بنا لیں۔ تیز پات کو بھی کوٹ کر صفوف کی شکل دے لیں۔ پھر ان دونوں کو یکجان کر لیں اور 500 ملی گرام والا کیپسول بھر لیں۔ 1 سے 2 کیپسول صبح، دوپہر، شام اجوائن پودینے کے قہوے سے کھلائیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے یہ جو شدید ترین قبض ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کا جسم تر و تازہ، اور پیٹ میں جو گیس بن رہی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے
غذا کو سامنے رکھیں اور غذا بھی وہی کھائیں جو آپ نسخہ جس کے تحت آپ نسخہ کھا رہے ہیں۔ اگر آپ غذا اور کھائیں گے اور دوا اور کھائیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قبض کے متعلق جو بھی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اچھی طرح سنیں اور دیکھیں، پھر اس کے مطابق غذا، دوا اور علاج کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔